السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر انجم آئی پی پی نیوز کے پروگرام وفا کہانی کے ساتھ دو ایک ساتھ آپ نے ملاحظہ فرمائی کرسمیرا ناول کی تیسری قسط آپ کی سماج کی نظر۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو برائے کرم اپنی آراء سے آگاہ فرمائیے گا۔ شکریہ۔ مسافروں کی چیخیں ایک بار پھر زندگی کی دعاؤں پر ایمان لے آئیں۔ ایک جانب سے اللہ اکبر تو دوسری طرف سے رام رام کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سامنے کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک صاحب سینے پر جلدی جلدی سلیپ کا نشان بنانے لگے۔ ہم ایمرجنسی لینڈنگ کرنے والے ہیں۔ کپتان کی آواز بھی خوف کے جذبوں سے آزاد نہ تھی۔ تمام مسافروں کے چہرے خوف و دہشت کے پیکروں میں ڈھل گئے۔ کپتان کی آواز میں چھپی ہوئی مایوسی نے ہر ایک کو یقین دلایا تھا کہ اب تو صرف ایک ہی ذات ان کو تباہی سے بچا سکتی ہے۔ اس جان کنی کے عالم میں کسے کس کی پڑی تھی۔ ہر ایک موت و زیست کے کٹھن مراحل کے چنگل میں گرفتار تھا۔ وجاہت علی کا چہرہ بھی آلودگی کے لمحے چرانے میں ناکام رہا۔ جہاز ہنگامی طور پر ایک نامعلوم مقام پر اتر گیا، جہاں ہر سو پھیلا ہوا اداس و ویران میدان موت کی طرح ہی منہ پھاڑے نظر آ رہا تھا۔ اس بدقسمت طیارے کی اکانومی کلاس میں صرف 35 مسافر سفر کر رہے تھے۔ بہت سے مسافر موت کے کرب کو سوچ کر ہی خوف و دہشت کے ہاتھوں دم توڑ گئے۔ باقی زخمیوں نے بھی اپنی زندگی کا ناطہ شاید دوبارہ نہ جوڑنے کی قسم اٹھا لی تھی۔ بد نصیب جہاز کا کپتان اپنی جان پر کھیل کر بھی ان مسافروں کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ فرسٹ کلاس میں اطالوی جوڑے اور ایک اور مسافر اس بھیانک کی سفر کی بھیڑ چڑھ چکا تھا۔ جہاز کے پر ٹوٹ کر بہت دور تک پھیل چکے تھے۔ ساکت فضا میں تازہ انسانی خون اور جلے ہوئے سامان کی بو رچی ہوئی تھی۔ وجاہت علی نے حادثے کے کافی عرصے بعد خود کو ہوش میں پا کر اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائی۔ جہاز کی تباہ حالی نے وجاہت جیسے مرد کو خون کے آنسو رلا دیا۔ وہ نوجوان اب بھی شدید زخمی حالت میں اپنی نشست میں پھنسا ہوا تھا۔ وجاہت علی نے بکھری ہوئی زندگی کی تمام طاقتوں کو یکجا کر کے اس نوجوان کو اس نشست سے نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ ان کے اپنے زخموں سے خون رس رہا تھا، مگر وہ درد سے کب واقف تھے۔ ان کی نگاہوں کا مرکز وہ نوجوان تھا جو زندگی کا ہاتھ تھامنے کے لیے کتنی بے بسی سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ وجاہت علی کی آنکھوں میں محبت کے لازوال دیے جل اٹھے۔ نہیں خدایا، ان کے لبوں پر خدا سے کی ہوئی فریادوں کی ایک چیخ تھی، تو اتنا بے رحم نہیں۔ میں تم سے اس دشت تنہائی اور بے بسی کے میدان میں صرف ایک ساتھی چاہتا ہوں۔ میرے خدایا، اس کی آواز دور تک کر کس جنگل میں چیخ بن کر ابھری۔ ہمت کرو نوجوان۔ وجاہت علی نے اپنے تمام آنسوں کو اپنے سینے میں دفن کر کے اس نوجوان کا ہاتھ تھام کر کہا، حوصلہ رکھو میری جان۔ وجاہت علی نے زخمی نوجوان کی پیشانی کو بے بسی سے چومتے ہوئے کہا۔ سرد ہوائیں ان کے زخموں کو چیرتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ وجاہت علی نے درد سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس یخ بستہ اور طویل رات کے پچھلے پہر سردی کے مارے ان کے دانت بج رہے تھے۔ درد کی شدت سے نوجوان کے چہرے کا رنگ لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہو رہا تھا۔ اس کی پیشانی سے بہا ہوا خون وجاہت علی سے دیکھا نہ گیا۔ ان کے اپنے اندر جیسے کوئی چیز دھیرے سے ٹوٹ گئی۔ وجاہت علی نے اپنی جیب کوٹ ٹولا، لائٹر اور سگریٹ موجود تھے۔ وہ اس نوجوان کی زندگی بچانے کے لیے ہر ممکن تدبیر سوچنے لگے۔ وجاہت علی کے اپنے زخم نے شدید کرب میں مبتلا کر رہے تھے، مگر وجاہت علی کا سراپا اس نوجوان کے لیے اس طرح جانے میں تڑپ رہا تھا جیسے اس کا اپنا ہی خون ہو۔
وہ اسے زندہ رکھنے کی کوشش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ کوئی بھی احتیاطی تدبیر ان کے ذہن میں نہ آ رہی تھی۔ نوجوان کی بدتر حالت دیکھ کر ان کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئیں۔ یہ طویل شب گویا قیامت بن گئی تھی۔ زخمی نوجوان صرف اس صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ قوت ارادی سے کام لے، ورنہ اس تنہائیوں کے جنگل میں کھو کر ہم دونوں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لیں گے۔ وجاہت علی ابھی مرنا نہیں چاہتے تھے، اور نہ جانے کیوں اس خوبصورت نوجوان کو مرتے دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ نوجوان، تمہیں موت سے لڑنا ہوگا، انہوں نے گمبھیر لہجے میں کہا، اور پھر خود ہی کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، میں اس میں جینے کی امنگ پیدا کروں گا، ایسی امنگ کہ جو اسے موت سے دور کر دے اور لڑنے پر مجبور کر دے۔ اس کے سینے میں جیون کی ایک شمع روشن کروں گا۔ وجاہت علی کے ذہن میں ایک دم پروفیسر کالن براؤن کے ناول کا ایک اہم کردار ڈاکٹر ایڈم آ گیا، جس نے ایک حادثے کے شکار نوجوان کو سخت زخمی حالت میں ہونے کے باوجود بھی 7 دنوں تک بغیر کسی طبی امداد اور خوراک کے ہپناٹائز کر کے موت سے جنگ لڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھے۔ نوجوان، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ نوجوان، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ اپنی آنکھیں کھولو نوجوان، آنکھیں کھولو، کھولو نا۔ تمہاری آنکھوں کے پپوٹے نیند کی وجہ سے بوجھل ہو رہے تھے، تم سو رہے تھے نوجوان، گہری اور میٹھی نیند۔ اب تمہارا شعور سو رہا ہے اور تمہارا لاشعور جاگ رہا ہے۔ شاباش، شاباش، ویری گڈ، تمہاری آنکھیں دھیرے دھیرے کھل رہی ہیں، تم نیند کی آغوش سے نکل رہے ہو، تم اب جاگنا چاہ رہے ہو، اور اب تم آنکھیں کھول رہے ہو۔ خوب، بہت خوب، تمہاری آنکھیں اب کھل گئی ہیں۔ ہاں ہاں، تمہاری اد کھلی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، جھیل کی طرح گہری ہیں، ان میں تیرنے والے گلابی ڈورے کسی بھی لڑکی کو پاگل کر سکتے ہیں۔ تمہاری ان نشیلی آنکھوں میں جو بھی جھانکے گا ان کے اثار سے نکل نہ سکے گا۔ اب میری آنکھوں میں جھانکو، جھانکو نا پلیز، شاباش، میری آنکھوں میں دیکھو۔ اب تم میری آنکھوں کے اثار میں ہو، اور میری آنکھوں میں اتنی پر اسرار کشش ہے کہ تم نگاہیں نہیں چرا سکتے۔ اب میں تمہیں جو کہوں گا تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ وجاہت علی کی گمبھیر آواز اور مضبوط لہجے نے اس نوجوان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ چونکہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش تھا، اس لیے اپنی آواز اس کے لاشعور تک پہنچانے کے لیے وجاہت علی کو اپنی آواز بلند کرنا پڑی۔ آخر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ وجاہت علی نے اس تخلیاتی علم کو آج پوری طرح بروئے کار لانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گویا یہ عمل اب ان کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ اہم لگ رہا تھا۔ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہونے کے باوجود انہوں نے ابھی اپنی شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ وہ اپنے خدا سے بھی شاکی نہ تھے۔ اس حادثے کو وہ خدا عظیم کے ایک آزمائش سمجھ کر قبول کر چکے تھے۔ چاروں طرف سنسناتی اور تیز ہواؤں کا شور رفتہ رفتہ تھم گیا تھا۔ تاریکی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے آسمان پر نگاہیں دوڑائیں۔ دور آسمان کے کونے سے روشنی کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ یہ امید کی کرن ہے، میرے اعتماد کی روشنی ہے۔ وجاہت علی کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ یہ نوجوان میری ہمتوں اور عظمتوں کا امین ہوگا۔